السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح اس ویکینڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سپہر 3 بجے، اور خاص طور پہ اس ویکینڈ پہ حاضر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم گزشتہ جو آپ کا ہفتہ گزرا اس کے بارے میں بات کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آنے والا ویک ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کی جا سکے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی طرف جا سکیں۔ آپ سب لوگوں کی جو اپریسیشن ہے اور آپ سب لوگوں کا جو ہمارے ساتھ ایک لنک ہے جو اس پروگرام کے ذریعے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے ولنگ ویز کے پیج کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیٹ از سم تھنگ جو ہمیں ہمیشہ سے ایک طرح سے بیک اپ کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اپنا کام مزید جاری رکھیں۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی طرف جائیں گے اور ہمارے پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مس شمائلہ بطول، اینڈ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اینڈ ایز ویل ایز شی از ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز۔ انہیں کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین، اور مس تحسین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہترین ہوں گے۔ اور خواتین و حضرات، اگر ہم تھوڑے سے ریویو کی بات کریں کہ ہم پچھلے اپنے 3-4-5 پروگرامز میں کیا بات کر رہے تھے، تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک پیس پہ آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم آج کے پروگرام کو کنٹینیو کریں۔ ہم نے ایموشنل کریج کا ایک ٹاپک سٹارٹ کیا، اور اس کے اندر ہم نے جو بات کی کہ اچھا جذباتی طور پر آپ اپنے آپ کو باہمت کیسے کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی ڈیٹیلز میں جا کے دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اچھا اپنے آپ کو جذباتی طور پر ہمت والا انسان کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہو۔ اب جب کانفیڈنس کی ایک طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا کانفیڈنس کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم نے مزید اس کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ اچھا اب کانفیڈنس کس طرح سے آئے گا۔ جب ہم نے کانفیڈنس کے اوپر بات کی تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلتی چلی گئیں، اور ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ بھی ان چیزوں کو شیئر کیا، اور وہ تھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کلیئر ہو کے چلیں، فوکسڈ رہیں، آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ بنیں، اور آپ کی زندگی کی جو کلیئرٹی ہے، جو فوکس ہے، جو کنسسٹنسی ہے، وہ ان دا اینڈ آپ کے اندر کانفیڈنس کو بوسٹ کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کے اندر کانفیڈنس بوسٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھے ایموشنل کریج کی جانب بڑھیں گے، اور آپ ایک جذباتی طور پر باہمت انسان بنتے جائیں گے۔ یہ تو تھا تھوڑا سا ریویو، اور اب خواتین و حضرات ہمارے پاس کچھ کویسچنس بھی آپ لوگوں کے موجود رہے، اور اس کے علاوہ آج کا جو ٹاپک ہے ہم انہی چیزوں کو مزید ایلیبوریٹ کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہمارے پاس کچھ سوالات آپ کے موجود ہیں، ان کے جواب بھی ضرور دیں گے۔ میم ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز یو، آور فرسٹ کویسچن از کہ ہم نے جب پچھلے پروگرام میں کلیئر ہونے کی بات کی اور کلیئرٹی کی بات کی، تو کیا کلیئرٹی صرف سوچ کے اندر ہی ضروری ہے یا ایکشن بھی ضروری ہے؟ اور اگر ایکشن ضروری ہے تو اس کو سوچ سے ایکشن تک لانے میں کیا چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے بریفلی پچھلے پروگرام کا ریویو دیا کہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایموشنلی کریج بنانا، یعنی عقل ہے محو تماشا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا پرپس ہی یہ ہے کہ آپ اپنی تھاٹس کو ری اسٹرکچر کر سکیں، اور تھاٹس ری اسٹرکچر ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے بیہیویئرز جو ہیں وہ، اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی کا کانسیپٹ ہم نے اس لیے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ہم سب کو لیٹ سپوزٹلی ہائپوتھیٹیکلی ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ ہم ہیں کون، آئی مین ہو وی آر کا سوال کا جواب ہم نے لے لیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی ویژن کر لیا کہ اچھا ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، یعنی ہم خود اعتمادی میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کس طرح کا ہم اپنا فیوچر دیکھتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب میں ہم نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ بی ویری کلیئر۔ اچھا اب کلیئر کس حوالے سے؟ دیکھیں، جب بھی نیو ایئر آتا ہے تو ہم سب ایک لمبی لسٹ ریزولوشن کی بناتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب مجھے آنیسٹلی بتائیں کتنا ہم ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں؟ اگر میں آپ سے اگر مجھ سے پوچھیں تو لائک 10-20%، کیونکہ کلیئرٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اتنا جو اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھے مثال کے طور پر مجھے آئندہ آنے والے سال میں اپنے کھانے پر توجہ دینی ہے، اپنے ویٹ پر توجہ دینی ہے، اپنی سوچوں پر توجہ دینی ہے، واٹ ایور دا ڈائریکشنز آپ سیٹ کرتے ہیں کہ، اور ایک ہی ٹائم پر آپ کتنا ٹائم فیملی کے ساتھ، بہت سارے لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ جی مجھے فیملی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، تو یہ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ کام، ملٹی ٹاسکنگ جس کو بولتے ہیں، اٹس ناٹ پاسبل ٹو ڈو دیٹ ہیومنلی۔ اس کے لیے کلیئرٹی کو کہا کہ فائنڈ آؤٹ کریں، سوچوں کی جو بات آپ نے کی نا، تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ کون سا ایسا ایک تھیم ہوگا، ایک بیہیویئر ہوگا
جس کو اپنی زندگی میں لانے سے آپ کا ریپل ایفیکٹ ہوتا جائے گا, یعنی وائٹل بیہیویئر جس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مطلب اگر آپ اپنی مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اس کو بڑی ہر کام میں اس کو بڑی جلدی سی پڑی ہوئی ہے, کھانا کھاتے وقت بھی وہ نیکسٹ کام کی طرف ذرا امپلسیوٹی سے بڑھنا چاہتا ہے کہ اچھا جلدی سے کھانا بھی ہو جائے, اچھا جلدی سے کام بھی ہو جائے, اچھا جلدی سے جاب بھی ہو جائے, اچھا میٹنگ بھی ہو جائے, ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے, بٹ لیو نہیں وہ کر رہا ہوتا. سو اگر وہ بندہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اتنے سارے کام اپنی مرضی کے کر کے بھی بس ذرا انجوائے میں نہیں کر رہا, تو مجھے کس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. تو یہ کلیئرٹی سوچوں میں کہ وہ پھر ایک سوچ بچار کر کے مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میری تو لائف میں سپیڈ کو ذرا کم ہونے کی ضرورت ہے. تو تھیم از کلیئرٹی از سپیڈ, کہ مجھے اپنی لائف میں اپنے ہر بیہیویئر میں تھوڑا سا سلو ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سو کھانا کھاتے وقت بھی وہ سلو ہوگا, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے وقت سلو ہوگا, کھانا کھاتے وقت سلو اگر بیہیویئر کو ایگزیکیوٹ کرے گا تو اس کو مزہ بھی آئے گا کھانا کھانے کو, اس کو پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. انٹریکشن میں لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھوڑا سلو ہوگا تو سننے کی ایک کیپیسٹی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک بیہیویئر نے اس کے کتنے زیادہ مسئلوں کو حل کر دیا. سو دس از دا کلیئرٹی کہ سوچوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایگزیکیوشن بھی لازمی ہے. آپ نے کہا نا کہ سوچ تو لیا تو پھر کیا ایکشن بھی لانے کی ضرورت ہے, اور ایکشن میں کیسے لانے کی ضرورت ہے. سو ڈیلیبریٹلی کانشیسلی آپ کو اپنی زندگی میں ان ایکشنز کو لانا ہے کہ ایک تو روڈ میپ میں نے بنا لیا, تو انسٹیڈ آف 10 ٹاسک, انسٹیڈ آف کہ میں ملٹی ٹاسکنگ کروں, کوئی ایک رویے کو میں آئیڈینٹیفائی کر لوں اینڈ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اس کو مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب وہ چاہے سلونیس ہے, سم ٹائم لوگوں کے فیصلے بڑے جلد بازی میں ہوتے ہیں, تو اگر وہ اس تھیم کو اپنی لائف میں لے آتے ہیں کلیئرلی کہ مجھے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے, مجھے جلد بازی کو اپنی زندگی میں نہیں لانا, تو وہ ہر کام میں جب اس رول کو فالو کرے گا تو آہستہ آہستہ کانفیڈنس امپروو ہوتا جائے گا. بڑا آپ نے میم مس تحسین آپ کی طرف میں بڑھوں گا, بڑا زبردست طریقے سے مس شمائلہ نے ایکسپلین کیا کہ واٹ از دا کلیئرٹی, لائک میں کلیئر ہو گیا ہوں کہ کلیئرٹی کیا ہے. آپ سے میں ڈسکس یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کلیئر نہیں ہیں, جس طرح کی ایگزامپلز انہوں نے دی, تو وہ آپ کی زندگی, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہماری تو ایسے بھی گزر رہی ہے, یہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز پتہ نہیں کیوں ہر چیز میں کہتے ہیں ایسے کرو ویسے کرو, تو اگر آپ کلیئر نہیں ہیں, ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یور لائف؟ دیکھیں اس کے اندر کچھ بیسک پرنسپل کے اوپر نا ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ اگر کسی شخص کے پاس بھی جائیں, وہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کیا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, تو آپ کے خیال سے یونینیمسلی یونیورس کے کسی بھی کونے میں آپ کسی سے جا کے یہ پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی ڈیفینیٹلی بالکل ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسا گول ہے ہیپینس اور پیس آف مائنڈ جو کہ ہر ایک کو چاہیے, وہ کسی بھی کاسٹ, کریڈ, کسی بھی ریلیجن, کسی بھی ایج گروپ, کسی بھی نیشن کا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کویشچن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر کیا آپ خوش ہیں, تو مے بی آپ کو کوئی بہت ہی کم پرسنٹیج ملے گی ایسی جو کہ بتائے گی آپ کو کہ ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ خوش کیوں نہیں ہیں, تو وہاں پہ پھر کچھ وہ بندے کے لیے بھی کچھ تھاٹ ٹو پونڈر ہوگا, اور وہ پھر سوچ میں پڑ جائے گا, یا کچھ لمحوں کے لیے تو ضرور اس چیز کو پروسیس کرے گا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو میں خوش کیوں نہیں, اور اس کے اندر پھر وہ کچھ ریزنز, کچھ ایکسٹرنل, کچھ انٹرنل ریالٹیز کو جو ہے وہ ایک وجہ ان کے سامنے نظر آئے گی. اسی طرح آپ کسی سے بھی جب بات کریں کہ آپ نے جو اپنے لیے آپ کا جو ڈریم سیلف ہے, آپ کا جو ایسپیریشن ہے اپنے بارے میں, اپنی سیلف ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, اور اپنے سوشل ایک سٹیٹس کے حوالے سے بھی, وہ ہر ایک کا ہوتا ہے نا, ہر ایک کا ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے مور اور لیس, ہمیں ایک ویگ سا آئیڈیا تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, کیا چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں لائف میں, بٹ کتنے لوگ ہیں جو کر پاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت ہی کم. ٹھیک ہے نا. ایک پسماندہ سی زندگی, ایک میڈیوکر سا لائف سٹائل موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ اڈیپٹ کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سمجھا بھی لیتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ اپنے آپ کو کنونس بھی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں, چل ہی رہی ہے زندگی, گزر ہی رہی ہے, کوئی ایز سچ اتنا مسئلہ نہیں ہوا. بٹ جہاں پہ ہم حضرت انسان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنا ان لمیٹیڈ پوٹینشیل ہے, اور ہر ایک کی یونیکنیس چونکہ ہے تو اس کے پاس پھر بہت کچھ ہے اپنے آپ کو اور دنیا کو دینے کے لیے. تو وہاں پہ پھر کہیں پہ ہمارا حق تو بنتا ہے, کہیں ہماری رسپانسبلٹی بھی بن جاتی ہے کہ ہم اس اپنے یونیک سیلف کو اور اپنے ایک سیلف ایکچولائزڈ جو پرسنالٹی ہے اس تک ہم
اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا کہ پھر نقصان کیا, تو نقصان ڈیفینیٹلی پھر اس میں وہ جو انرجیز ہیں, وہ جو آپ کا پوٹینشیل ہے وہ انٹیپڈ رہ جائے گا, اور آپ ان چیزوں میں الجھے رہیں گے جو کہ آپ کی انرجی کو سیپ کریں. جیسے مس نے بات کی کہ یوز لیس ایکٹیویٹیز, آپ میں بھی کسی یوز لیس ڈبیٹ میں انڈالج ہوئے رہیں, آپ کوئی ریلیشن شپس میں کوئی ہیسل کوئی چل رہا ہے, کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو آپ اسی میں سالوں اسی طریقے سے گزار دیں. آپ یہ رک کر تھوڑا سا بھی ریفلیکٹ نہ کریں کہ کیا چیز ہے جس کو بہتر کرنے سے یہ ساری اوور آل سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو ہم لوگ جنرلی کرتے یہ ہیں کہ ہم چلتے چلے جاتے ہیں, ایک رو میں بہتے چلے جاتے ہیں زندگی کے فلو کے ساتھ, اور ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ہم سوچیں کہ وہ جو غلطیاں ہیں کیا ان کو دہرانے سے ہی میں کوئی ریزلٹس پا سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی نہیں پا سکتا. تو کچھ نئی چیزیں, کچھ نئے رویے, اور وہ رویے بیسکلی ہیں سوچوں کی تبدیلی کے, کچھ ایسی کنسٹرکٹیو سوچیں, کچھ کمٹمنٹس میں اپنی زندگی میں لا کے تو چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے میں ایک چیز میں یہاں پر ان کے پوائنٹ پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اس طرح کی سیلف ایکچولائزیشن کے کانسیپٹ سے نہیں ہوتے نا, کہ ہماری یہ موٹیویشن نہیں ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو امپروو آور سیلفز, سو ہماری انرجیز سے ہی انسان جس کو کہہ رہے ہیں نا وہ انرجیز سے بھرا ہوا ہے. ایموشنز جو ہے نا, دس از دا نیم آف انرجی. سو اگر آپ اپنی انرجیز کو, اپنی پوٹینشیلز کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے نہیں انویسٹ کرتے, ایفرٹس نہیں لگاتے, تو وہ انرجیز پھر کیسے انویسٹ ہوتی ہیں؟ وہ لڑائی جھگڑوں میں ہوں گی, وہ سڑن کڑن میں ہوں گی, بیکاز آپ کی باڈی نے, آپ کے مائنڈ نے وہ انرجی کنزیوم تو کرنی ہی کرنی ہے. سو ہمیں اپنے آپ کو, اپنی ایگزسٹنس کو دیکھیں. ایک ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس فورم سے جائے ہمارے ویورز کو, وہ یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ زندگی ہم گزار ہی لیں گے جیسا میڈیوکر جس کو کہتے ہیں نا, ایک میڈیوکر سی لائف, پسماندہ سی زندگی تو ہم گزار ہی رہے ہیں اور گزار سکتے ہیں. بالکل صحیح. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ جن یونیکنیس کے ساتھ, جس ایک خاصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس پلانٹ پر بھیجا ہے, تو اس کو پھر ہم روئے کار کب لائیں گے؟ سو وہ اپنے اوپر اپنی ہی صلاحیتوں کو, یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی نئی چیز آپ سیکھیں, انسان کے اندر وہ ہارڈ ویئر ہے, وہ ایسی خوبصورت سکلز کے ساتھ جو کہ اس کی زندگی کو بہت ہی بہترین بنا سکتی ہے. دیکھیں اگر ایک انسان اپنے انالیسز رائٹ وے میں کرنا سیکھ جائے, اپنا تجزیہ کرنا, جیسے مس تحسین نے کہا کہ وہ اس کو یہ دیکھنا آ جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, وہ ایک دفعہ ریٹروسپیکٹیولی ریکال کرے, پیچھے جھانکے 1 سال, تو وہ اس کو نظر آ سکتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے, جس پہ میں نے اپنی انرجیز کو ویسٹ کیا, جیسے پیپل پلیزنگ, جیسے مائنڈفل لائف نہ گزارنا, روبوٹک لائف گزارنا. تو کچھ نہ کچھ وہ انالیسس کر کے اپنی زندگی کو امپروو کر سکتا ہے, کوئی ایک وائٹل بیہیویئر کو اپنی زندگی میں پرسو کر کے. بالکل صحیح. اچھا میم, ہم نے یہاں تک کافی ڈیٹیل میں بات کر لی کہ اچھا فوکسڈ ہونا کیا ہے, کلیئرٹی کیا ہے. ایک جو کویسچن میں ہر دفعہ ہر شو میں لازمی کرتا ہوں, میں ابھی دوبارہ بھی کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اچھا ہم فوکسڈ ہیں اپنی زندگی میں اور کلیئر بھی ہو گئے, ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ ود کانفیڈینس اینڈ دین الٹیمیٹلی ود دس لائک ایموشنل کریج جو ہمارا میجرلی ٹاپک ہے؟ کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے یہ ایموشنل کریج, کانفیڈنس ایموشنل کریج سے کیسے کنیکٹڈ؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم اگر زندگی میں کلیئر ہیں اور فوکسڈ ہیں, ہاؤ از دس ریلیٹڈ ود کانفیڈینس؟ زندگی میں کلیئر اور فوکس نا, کانفیڈینس تو ہم یوزلی, ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی, ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا 20 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ گانا گا سکتے ہیں تو شاید آپ کانفیڈنٹ ہیں. دس از مے بی رینڈم ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. سو ہاؤ بینگ کلیئر ان لائف اینڈ بینگ فوکسڈ ان لائف آپ کو کانفیڈینس کیسے دیتا ہے؟ دیکھیں, فوکس اور کلیئر ہونا اور اپنی پوٹینشیلز کو ذرا ایکنالج کرنا جس کو کہتے ہیں نا, کانفیڈنس اس طرح سے ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے, یعنی ہم ایک ایسے لینس سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو کلیئرلی ہمیں آنیسٹلی ہماری پکچر دے رہا ہے, تو پھر یہ کانفیڈنس کو بڑھانے والی بات ہے نا, کہ میں کسی بھی خوف سے آپریٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر خود اعتمادی کو اس طرح سے, کلیئرٹی اور فوکس اس طرح سے لے کر آتا ہے کہ میں ایک ایسی دوڑ میں نہیں پڑ سکتا یا پڑ سکتی جو کہ مجھے رانگ ڈائریکشن کی طرف لے کر جائے, جو میری ہے ہی نہیں, جو میری ہے ہی نہیں. اچھا, اس سے کانفیڈنٹ ہونے سے ایموشنل کریج کیسے ہوتی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں, تو کانفیڈنٹ لوگ کبھی بھی فیک اپنی
کوالٹیز کو نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ان کی ویکنیس ہے, کانفیڈنٹ بندہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی ویکنیسز اور اپنی اسٹرینتھ سے بخوبی واقف ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری شارٹ کمنگ ہے اور مجھے اس کو امپروو کرنا ہے, شارٹ کمنگ کر کے وہ رہ نہیں جاتا. تو کانفیڈنٹ لوگ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ میری ڈومین ہے اور اس میں مجھے آگے بڑھنا ہے, رہتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اچھا میم, بینگ فوکسڈ اینڈ بینگ کلیئر, اگین دس از اے کمپریہنسو ٹاپک. ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں فوکسڈ ہونا چاہتے ہیں اور کلیئر ہونا چاہتے ہیں, ٹو ہیو ون بگ تھیم ان دا لائف. وٹ از دیٹ ون بگ تھیم؟ مطلب زندگی میں اگر انسان کچھ ایک کام کرے تو پھر ایک ہی کام کرے. جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ تھوڑا سا آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں, ریٹروسپیکٹیولی آپ انالیسس کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پازیٹیوٹی میں, پروڈکٹیوٹی میں ہیلپ کر رہی ہیں, آپ کے اپنے بیہیویئرس اور آپ کے اپنے تھاٹ پیٹرنس کی بات کر رہی ہوں, اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لائف میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی اور کہیں پہ کوئی بلاکیجز کریٹ کر رہی ہیں, اور ان کو آنیسٹلی سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا, لائک اپنے فلاز, اپنے بلاکیجز کو ایکسیپٹ کرنا, اور وہ انسان اپنے لیے بہترین طور پہ کر سکتا ہے ہر انسان, ٹھیک ہے جی. تو اس کے آگے پھر اگلی منزل ہوتی ہے کہ آپ پھر ان چیزوں کو اپنی لائف میں سے نکال کے کچھ سبسٹیٹیوٹس جو ہیں, جو بہتر بیہیویئرس ہیں, جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کے اڈاپٹ کرنے کی طرف جائیں. اور یہ جو آپ نے مس سے کویشچن کیا, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرتی چلوں کہ اس کا ایک انڈائریکٹ پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اسکیٹرڈ سی لائف گزارتے ہیں نا, اور جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کر لیں اور انفیکٹ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ بھی انسرٹینٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے بیہیویئرس ہیں, ٹھیک ہے. وین یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اینی تھنگ, تو پھر آپ اپنے آپ کو انڈلج کر کے رکھتے ہیں, جو انڈلجنس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا, تو وہ پھر آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف, لائک آپ بہت زیادہ انوالو ہو کے کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی, کوئی آرگنائزڈ وے نہیں ہوگا, کوئی آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے سیپریٹ کر کے بتا نہیں سکتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو بس آکیوپائڈ, جسٹ فار دا ہیک آف اٹ آپ اپنے آپ کو آکیوپائڈ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اینڈ یو ٹرائی ٹو ہیو اٹ آل اینڈ یو ٹرائی ٹو ڈو اٹ آل, اور ایز اے ریزلٹ آپ کہیں پہ بھی نہیں, یو آر ناٹ گیٹنگ اینی ویئر. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ٹریڈ مل پہ چلتے رہنا اور ویسے چل کے کسی منزل پہ پہنچنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹارگیٹ نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر ڈیفینیٹلی ڈسٹربنس آتی ہے, اور آپ کا کانفیڈنس بھی شیک ہوتا ہے لائف کے اندر, جو کہ انڈائریکٹلی پھر آپ کی کریج کو افیکٹ. دیکھیں تھیم ہی کو اگر ہم نے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے, جیسے ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی ایک بیہیویئر, سو اگر آج سے ہم یہی صرف اپنی لائف میں لے آئیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ پوری کانشیس اویئرنیس کے ساتھ کریں گے, اب وہ روزانہ کے ریچول ہی کیوں نہ ہو, ہم کھانا سب روز کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی تھیم ذرا ٹیکنیکل ورڈ ہے, ہم مطلب کوئی ایسا اصول بنا لیں, کوئی رول بنا لیں کہ مجھے لائف کو مائنڈ فلی جو ہے وہ لیو کرنا ہے, یعنی جو بھی ایکشن میں کروں وہ مجھے پورے ہوش و حواس, پوری اویئرنیس کے ساتھ, پوری آگاہی کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اب وہ کھانا کھانے سے لے کر بڑے کام پرفارم کرنا ہو, وہ تعلقات بلڈ کرنا ہو, وہ ورک پلیس ہو, ایوری ویئر. روزانہ ایک پروگرام دیکھنے سے, روزانہ ٹی وی دیکھنے سے اگر مائنڈ فلنس ہے تو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ آپ ہیپینس آپ کی زندگی میں آتی ہیں. دیکھیں دو لوگ ہیں, ایک وہ بندہ ہے جو روزانہ صبح ایک ٹائم پر اٹھتا ہے, اپنے ریچولز کرتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, آفس جاتا ہے, جاب پہ جاتا ہے, وہاں پر اپنے سارے کام کاج کرتا ہے, گھر آتا ہے, ٹائم سپینڈ کرتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ وہ خوش نہیں ہے. صحیح ہے. ایک وہ بندہ ہے جو کہ وہی ریچولز کرتا ہے لیکن صرف وہ مائنڈ فل ہو کر وہ ریچولز کرتا ہے. سو ایٹ دی اینڈ وہ اچھی ایک ہیلدی نیند لے کر سوتا ہے اور صبح ایک ہیلدی فریشنس کے ساتھ وہ اٹھتا ہے. سو ایک تھیم, ایک اصول, ایک ڈائریکشن کو اگر ہم اپنی زندگی میں ایک پرنسپل کو ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ مائنڈ فلنس ہو, you will see the difference every area of your life. بالکل صحیح ہے. سو میم اگین تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا کمپریہنسولی جو ہے وہ سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا. خواتین و حضرات, ابھی تک ہم ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ فار اے بریک, اور بریک سے پہلے ہم اسٹے فوکسڈ جو ہمارا ٹاپک تھا ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر رہے تھے, اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹو کو دیکھ رہے تھے, اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم ہاؤ ٹو بیکم ہو یو وانٹ ٹو بی. بہت بڑا زندگی کا ہمارا مسئلہ ہے, انسان کا تو یہ مسئلہ ہے ہی, لیکن شاید ہمارا بینگ دا لائک ایشینز اور شاید پاکستانی ہونے کے طور پر بھی زیادہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ, ینگسٹر ہونے کے طور پر بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وہ کر نہیں پاتے ہیں یا وہ کرتے نہیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. سو ہم
کہ اس کے اوپر بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. عقل ہے محو تماشا جو ہمارا پروگرام ہے, اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اپنی زندگی میں کس حد تک ضروری ہے کہ آپ وہ بنیں جو آپ بننا چاہتے ہیں, آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ سوچیں جو آپ سوچنا چاہتے ہیں, اور ان دا اینڈ آپ ایک ایسی زندگی گزاریں جیسے شاید آپ گزارنا چاہتے ہیں. سو اسی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ٹو اسٹے فوکسڈ اینڈ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ, اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی. اگین کمنگ ٹورڈز یو, میم یہ بتائیے گا کہ اپنی زندگی میں خاص طور پہ جب آپ وہ بننا چاہتے ہیں جو وہ آپ بن رہے ہیں, جو آپ بننا چاہتے ہیں, سو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو بی گریٹفل. آپ شکر گزاری جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے جو آپ کے پاس اچھا ہے, اور یہ کس طرح سے لنک ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم بننا چاہتے ہیں یہ کلیئر پہلے ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ کلیئرٹی کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں. انفیکٹ وٹ وی وانٹ ٹو بی میں فوکسڈ ہونا اور ہمیں کلیئر ہونا ہیلپ کرتا ہے. اگر ہم پری آکوپائڈ نہیں رہتے ہیں اور ہم بس ایک مشین کی طرح کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر ہمیں آگے بڑھا نہیں سکتے ہیں. صحیح ہے. سو آپ نے جو بات کی کہ گریٹفل ہونا کانفیڈنس یا فوکسڈ ہونے یا وٹ آئی وانٹ ٹو بی میں کتنا ہیلپ کرتا ہے, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب میں نے گریٹیٹیوڈ پر, ہم نے اپنے پروگرام میں بات بھی کی ہے پچھلے کچھ پروگرامز میں. سو گریٹیٹیوڈ پر جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو انہوں نے ایک کنیکشن بتایا. انہوں نے کہا کہ اف اینی بڈی وانٹس کہ اگر اس کی زندگی میں پازیٹیو بلیوز آئیں, یعنی اس کا بلیف سسٹم ہیلدی, پازیٹیو اور نیوٹرل ہو, تو ون شوڈ بی ویری گریٹفل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اس کا کوئی کنیکشن کیسے بنتا ہے کہ اگر ایک مطلب اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ میں آج شکر گزاری کرنا شروع کر دوں اور میں پازیٹیو بلیوز. انہوں نے کنیکشن بتایا کہ جب ہم شکر گزاری میں ہوتے ہیں, جب ہم گریٹفل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس پہ ہو سکتے ہیں گریٹفل, ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے. آئی مین ہمارا موڈ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو بلیوز پر کام کر سکتے ہیں. نو دس از دا کنیکشن. گریٹفل ہونے سے ہم اچھا فیل کرتے ہیں جینوئنلی. اگر ہم گریٹفل ہیں جس بھی نعمت پر, جس بھی بلیسنگ پر, جس بھی کسی کے بیہیویئر پر, اگر ہم تھینکفل ہوتے ہیں, ہم شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ہماری خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہوتا ہے. ہم جو بننا چاہتے ہیں اس کی طرف ہمارا, جس کو کہتے ہیں نا موو فارورڈ کرنا, بہت زیادہ ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے اگر آج میں لیٹس سپوز اس بات کو اپنی لائف میں ایڈ کر لوں کہ مجھے جو میرے پاس ہے اس کا گریٹفل ہونا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو ہم کچھ کر بھی نہیں رہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اگر ہم اس کا شکر گزاری کریں تو وی فیل گڈ. اچھا, جب ہم اچھا فیل کرتے ہیں تو ہم کریٹیو زیادہ ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ ٹینشن میں ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ کوئی بات نہیں, لائف کے بارے میں پازیٹیو سو, کین یو
پری آکوپائڈ رہتے ہیں, ہماری فزیولوجی ہی نہیں ساتھ دے رہی ہوتی ہے. سو گریٹفل ہونے سے ہمارے ایک تو اسپریچول ہیلتھ ہیل ہوتی ہے, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 ہم اچھا فیل کرتے ہیں, اور جب ہم اچھا فیل کرتے ہیں تو ہم زیادہ اعتماد اپنے اوپر کرنا شروع کرتے ہیں, پھر ہم زیادہ کریجیس ہوتے ہیں, پھر ہمیں زیادہ یہ ایک آئیڈیا, ایک اور کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لائف مجھے جو بھی دے آئی ول ڈو مائی بیسٹ, اور میں اس سے کچھ اچھا نکال ہی لوں گا. اچھا, یہ مس کی بات میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے نا, جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہو, بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ جرنی تو سم ہاؤ اور دی ادر آپ نے کور کرنا ہی ہے, بٹ وہ آسانی سے آپ کور کر لیتے ہیں جب آپ کاؤنٹنگ دا پازیٹیوز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو لے آتے ہیں. اس میں آپ کی اپنی ذات ہے, آپ کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسکیوزز سے نکل آتے ہیں. وہ جو سب سے بڑا بیریئر ایک ہم نے کریٹ کیا ہوتا ہے, جو ہماری ترقی کی راہ کو روک کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں ایکسکیوزز. کہیں نہ کہیں کوئی بلیمنگ ہے, کوئی بھی ریشنلائزیشن ہم لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان ایکسکیوزز سے ابو اینڈ بیونڈ ہو کر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریسورسز میرے پاس انٹرنل یا ایکسٹرنل ہیں, ان کو پوری طرح سے میں نے ایکسپلائٹ کر کے, ایکسپلور کر کے, تو میں نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور میں نے وہ بننا ہے جو میں بن سکتی ہوں. اور ایک اور چیز ہے کہ آپ کو پھر وہ جو ایک اکمپلس بننے کی جو کریونگ ہے نا, کہ یو وانٹ ٹو لائک یو وانٹ ٹو فٹ ان. آپ آج دیکھیں, آپ دیکھیں گے ہماری اسپیشلی ینگر جنریشن میں کہ وہ, جیسے میں ہمیشہ بات کروں, ٹرینڈس کو فالو کرنا, بلائنڈلی فالو کرنا, چیزوں کو فٹ ان ہونے کے لیے وہ چیزیں کرنا جو کہ آپ کی ویلیوز کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں, ایون کہ آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں, آپ کی فیملی لائف سٹائل کو سوٹ نہیں کر رہی. وہ چیزیں آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو جو آپ کے پاس ہے وہ کم لگ رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں, آپ کے جو ٹیلنٹس ہیں, آپ کی مے بی لکس, آپ کا پوٹینشیل کافی نہیں ہے آپ کی زندگی کو کوئی بڑی بہترین زندگی بنانے کے لیے. تو اس کے لیے پھر آپ ایڈ کرنا چیزیں کرتے ہیں نا شروع اپنی لائف کے اندر, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس آپ کا اپنا پوٹینشیل, آپ کے اپنے ریسورسز ہر انسان کے پاس اتنے سفیشینٹ ہوتے ہیں اگر وہ ان کو ریکگنائز کرے تو, کہ وہ اس کو آگے ایک بہترین انسان اور ایک بہترین زندگی کی طرف گامزن کرنے کی میں ہیلپ کر سکتے. اچھا میم, کویسچن پھر یہاں سے آگے یہ نکلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا اب ہم اس بات پہ تو متفق ہو گئے کہ بھئی ہمیں وہ بننا ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی وہ ایک دن کا پروسیس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم وہ بننے کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس سفر میں ہیں جو ہمیں الٹیمیٹلی اس طرف لے جائے گا جو ہم بننا چاہتے ہیں, اینڈ اس کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ضروری لگتی ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز سوچ لی اور وہ ہو گئی. لائف ہے ہی ایک پروسیس کا نام, ہے ہی آگے بڑھنے کا نام. تو جب جیسے میں نے بھی کہا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہی ہے, آپ نے زندگی گزارنی ہی ہے, اور آپ نے کچھ چیزیں جو کہ کمپلسری ہیں وہ کرنی ہی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ان کو صحیح رویوں, صحیح ایٹیٹیوڈ, صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے. اور پھر ریئلٹی چیک جو ہے اپنے آپ کو دیتے رہنا. اس کے لیے اگر آپ کی اپنی ول پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ ایک اپنا مینٹلی بھی وہ چیز کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ریمائنڈرز دیتے رہیں اور آپ چیک کرتے رہیں کہ کیا میں وہ کر رہا ہوں جو کہ مجھے کرنا چاہیے. جیسے لاسٹ پروگرامز میں ہم نے فوکس کی بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے فیوچر اورینٹیڈ ہو کے, نہ کہ پریزنٹ اورینٹیڈ ہو کے, فیوچر اورینٹیڈ ہو کے, کہ آنے والے وقت میں میرا یہ ایکشن جو ہے یہ مجھے کتنا فائدہ یا کتنا نقصان دے سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا اسیس کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا. اگر تھوڑا سا آپ اس طرح ہے کہ آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور آپ ڈسٹریکٹ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, تو پھر کچھ ہمیں, جیسے آج کل ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ہمارے پاس اور گیجٹس ہیں, تو ہم ان کے تھرو بھی کچھ ریمائنڈرز کا سلسلہ اور یہ چیزیں جو ہے کچھ ایفرمیشنز کا سلسلہ, یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم ٹریک پہ رہیں, اور وہ چیز ہم خود ہی مانیٹر بھی کرتے رہیں. اس کے لیے کوئی ایز سچ ایکسٹرنل ہیلپ کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. اچھا میم, دس واز آئی گیس اٹ از اے ریلیونٹ کویسچن اور مے بی ناٹ. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ہمیں جس طرح ٹائم ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں جتنی زیادہ آسان ہوتی جا رہی ہیں کرنا, ہم ان سے اتنے زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں, لائک ٹیکنگ تھنگس فار گرانٹیڈ. لائک اگر آپ ابھی اپنی زندگی میں فوکس ہونا چاہتے ہیں, جیسے ریمائنڈرس کی میم نے بات کی کہ آپ اپلیکیشنس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی میلوں سفر نہیں کرنا پڑے گا کوئی بات سیکھنے کے لیے, آپ ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا آپ کو گیپ نظر آتا ہے ان دا سوسائٹی. بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ایگزیکٹلی یہی تو ہیلپ کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جتنی فیسلٹیز آج کے دور میں ہمیں اویلیبل ہیں, جتنا ہیلپ ہم آج اپنے آپ کو سنوارنے میں لے سکتے ہیں نان لیونگ تھنگ سے,
ضرورت صرف اپنا وے آف تھنکنگ چینج کرنے کی ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اس تڑپ کو پیدا کر لیں کہ مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں ہر ریسورس ہمیں بہت اچھی ہیلپ کرے گا. ٹریننگ کی جہاں تک بات, ابھی تھوڑی دیر پہلے مس تحسین بات کرنی تھی کہ ہمیں جس ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے تو ہمیں ریالٹی چیک بھی دیکھتے رہنا ہے. فیوچرسٹک اپروچ ہمیں ضرور رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ واٹ آئی وانٹ ٹو بی, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے بہت اچھا ایک ہوسٹ بننا ہے یا مجھے بہت اچھا تھراپسٹ بننا ہے, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آج ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا, آج اگر آپ نے اپنا میل باکس چیک نہیں بھی کیا تو اٹس اوکے ود اٹ. یعنی اپنی انرجیز کو ان چھوٹی چھوٹی ڈسٹریکشن میں جب ہم ویسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی ڈیسٹینیشن سے تھوڑا سا مشکل ہمارے لیے ہرڈلز, یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا لیڈر بننا چاہ رہے ہیں, آپ ایک بہت اچھا ورکر بننا چاہ رہے ہیں, آپ ایک بہت اچھا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بننا چاہ رہے ہیں, تو آج آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ, یعنی آج ضرورت ہے پڑھنے کی. یہاں ولنگ ویز میں جب ہم نئے لوگ ہائر کرتے ہیں نا تو کچھ عرصہ ان کو کچھ نہیں ہم ایسی رسپانس, حالانکہ وہ 18 ایئرس کا اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم ان کو سب سے پہلا کام دیتے ہیں ٹریننگ کا, پڑھنے کا. سو اگر ہم اپنے آپ کو اسکلفل کرتے ہیں, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے, کہ اگر میں آج اپنے آپ کو واٹ آئی وانٹ ٹو بی کے لیے اسکلفل کروں کہ اچھا مجھے اچھی کمیونیکیشن کی ٹریننگ آج لینی ہے, اچھا شاید فائدہ مجھے اگلے 5 سال میں ملے اس کا یا اگلے 2 سال میں ملے, لیکن ٹریننگ مجھے آج اپنے ساتھ یہ کرنی پڑے گی اور مجھے فیوچر کے اوپر دھیان دینا پڑے گا. اچھا, یہ آئیڈیا بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ آج مجھے کمانے کی فکر ہے اور آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنی اسکل کو, ڈیفینیٹلی وہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں, لیکن اسکلفل ہونا, ٹریننگ میں رہنا. اب جیسے اگر ایک پیرنٹ ہے تو اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو اس کو سیکھنا ضروری ہے. آلدو آپ ابھی بچے نہیں ہیں آپ کے, لیکن اس کے لیے اسکلز کو انکارپوریٹ کرنا اپنی زندگی میں, یہ کانفیڈنس کو امپروو کرتا ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ نالج, انفارمیشن آپ کے کانفیڈنس کو امپروو کر رہی ہوتی ہے. بالکل اور اس کے اندر یہ جو آپ نے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی بات کی نا, تو پھر اس کی ایک ڈاؤن سائڈ ہمیں بہت زیادہ آج کل نظر آ رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ اوور آکیوپائڈ کچھ ہو گئے ہیں, اور جو مین ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے جیسے نیچر کے ساتھ جڑے رہنا اور ایک جو بیسکس آپ کی ہیں ان سے کنیکشن میں رہنا, وہ بہت لوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہمارے سلیپ سائیکلز ڈسٹربڈ ہیں, ہمارے ایٹنگ جو روٹین ہونی چاہیے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, ہماری اسٹریس مینجمنٹ پہلے سے پور ہو گئی ہے, اور ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جو کہ بہت زیادہ آپ اسپیشلی ینگر جنریشن میں آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر وہی پاز اینڈ ریفلیکٹ کی تھیوری ہے جو کہ ہر ایج گروپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ, یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک اینڈ یو ہیو ٹو تھنک کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں نا, ان پرنسپل تو ہمیں آسانی کے لیے اور ہماری لائف کو امپروو کرنے کے لیے آئی ہیں نا, تو اگر ہم ان کی وجہ سے کوئی ڈیٹیریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہائی ٹائم کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو انالائز کریں, اسیس کریں, اور پھر اتنی ہی جگہ دیں ان چیزوں کو جتنی ان کی ضرورت ہے, اور ان کو استعمال کریں, ان کے ہاتھوں ہم استعمال نہ ہو جائیں. نہ ہو. ڈیفینیٹلی بڑا زبردست جو ہے وہ اگین آپ لوگوں نے ان سمپل ورڈز اکوپڈ ہونا کانفیڈنس لاتا ہے. بالکل. میرا ایک لاسٹ کویسچن ہے جو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اچھا ویورز, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک لاسٹ کویسچن ہے جو کہ ہم نے فوکس ہونے کے اوپر بات کی, ساری چیزوں کے اوپر بات کی. ناؤ دی لاسٹ کویسچن از دس کہ بہت زیادہ بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بھی آپ لوگ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ خود کو وقت دینا چاہیے یا خود کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے, اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب خود کو وقت دینے سے کس مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سوشلائز کرنا بند کر دیں. خود کو وقت دینے سے مراد یہ ہے سوچ بچار کرنا اپنے بارے میں. وہ جو شروع میں ہم, اور یہ سارا پروگرام اسی کے حوالے سے ہے کہ کیا آپ رائٹ ڈائریکشن میں سوچتے ہیں اپنے بارے میں, کیا اٹس اوکے ود یو کہ آج آپ ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ سو رہے ہیں, آپ ریگریٹس کے ساتھ سو رہے ہیں, گلٹ فیلنگ کے ساتھ سو رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بائنڈ کر رہے ہیں, آپ الاؤ نہیں کرتے سیکھنا, آپ اپنے آپ کو روک دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری زندگی میں ترقی کی. جب مجھے کوئی فیڈ بیک ملا اینڈ آئی ہیونٹ اینی ایموشنل کریج, تو میں اس فیڈ بیک کو نیگیٹیولی اگر لیتی ہوں اور میں بجائے اس کو امپروو کرنے کے
डिफेंसिव हो जाती हूँ, तो मेरी ग्रोथ वहीं रुक गई ना. मतलब मुझे किसी ने कहा कि जी आपको ये इस बिहेवियर पर काम करने की ज़रूरत है. सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग और इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग के वाकई में ही क्या इनके अलावा भी मुझे ये फीडबैक मिला है, एनालिसिस करने की बजाय मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ. तो विच मीन्स कि मैं ही बंदा हूँ वो जिसने कि अपनी ग्रोथ को रोका है. सो ये सारी चीज़ें जितना हम स्किलफुल होते हैं, जितना हम इक्विप्ड होते हैं, जितना हम बाय द सिस्टम बाय द रूल अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, कुछ सेट पैटर्न्स लेके चलते हैं, उतनी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है. और वो जो हैप्पीनेस जिसको हम ढूंढते फिर रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और पता नहीं क्या क्या उस हैप्पीनेस के लिए करते हैं. सो हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस को वे कहा जाता है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वही हैप्पीनेस बन सकता है अगर हम उसको अच्छे तरीके से बनाना चाहें. और इसके अंदर बिल्कुल यही है कि आपको कोई आइसोलेशन में जाने की या कोई रिबेलियन में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपने एक माइंडफुली कुछ चीज़ों को असेस किया और फिर आप पढ़ते ही उन एक्टिविटीज़ में हैं, अपनी ज़िंदगी में जगह ही ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को देते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में, आपको प्रोडक्टिविटी में आपको हेल्प करती हैं, ना कि आपको कोई नेगेटिविटी की साइड पे लेके जाती हैं. तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी जो है, हम उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, हम थोड़ा सा रुक कर सोच लें और कुछ असूल बना लें अपनी ज़िंदगी के, तो एक तो ये कि हम अचीवमेंट के सफ़र पे भी बड़ी आसानी से हम गामज़न होंगे. और इसके अलावा कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड की जो मैंने शुरू में बात की, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, उसको भी हम बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं और उलझनों से बहुत हद तक हम बचे हुए रह सकते हैं. थैंक यू सो मच मिस शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया. मिस हसीना, आपका बहुत शुक्रिया. एंड व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस टू स्टे फोकस्ड इन लाइफ, और आप अपने गोल सेट करें, आप अननेसेसरी स्ट्रेसर्स से बचें. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देखने में लगती हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. और अगर हम मुसलसल, मेरा ख्याल है 3 प्रोग्राम्स इसके ऊपर, सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं, तो उसका मतलब भी ये है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और इसके साथ साथ जो आज का एक जो होम टेक मैसेज है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में हमें मज़ीद थोड़ा सा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, ख़ुद को वक्त देने की ज़रूरत है, एक दफ़ा रुक के सोचने की ज़रूरत है. आप ज़िंदगी के जिस भी हिस्से में हैं वहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है, एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि अच्छा क्या आप अपने उस रास्ते पर जा रहे हैं जो आपका ही रास्ता था, या क्या आप किसी और के बताए हुए रास्तों पर तो नहीं चल रहे हैं, या क्या आप अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजार रहे हैं जिस तरह से शायद आपको गुजारनी चाहिए या जो आपके पोटेंशियल्स डिमांड करते हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वी नीड टू थिंक ऑन दिस. और हम विलिंग वेज का पेज और हमारे ये प्रोग्राम्स और हमारा विलिंग वेज एज एन इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए हमेशा मौजूद है कि आप आएँ, अपने सवालात लेके आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएँ, एंड वी आर हेयर टू रिजॉल्व देम, टू सॉल्व देम. और आपको एक बेहतर मशवरा देने के लिए हम हमेशा आपके साथ मौजूद हैं. अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और अपना अपना किरदार शायद हमें अदा करने की ज़रूरत है इस मुआशरे को, इस मुल्क को, इस दुनिया को एक बेहतरीन और पुरअमन जगह बनाने के लिए, ताकि हम उसमें मज़ीद अच्छे तरीके से रह सकें. अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.